تالیہ محل کے اندر سبزہ پر آ کر بگی سے اتری تو دیکھا سبزے کے اختتام پر جہاں سے محل شروع ہوتا تھا وہاں بیرونی زینے بنے تھے۔ ان کے قدموں میں مسلح سپاہیوں کا ہجوم لگا کھڑا تھا۔ وہ لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے تیز تیز چلتی سامنے آئی تو سپاہیوں نے راستہ چھوڑا۔ زمین پر ایک پھٹے پرانے لباس والا بدحال آدمی رسیوں سے بندھا سجدے کی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے بال لمبے اور سفید ہی مائل تھے۔ چہرے اور بازوؤں پر تشدد کے صاف نشانات نظر آتے تھے۔ دائیں جانب ایک جلاد کھڑا تھا جس کا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپا تھا اور ہاتھ میں تیز تہار چمکتی ہوئی ننگی تلوار تھی۔ وہ بار بار اوپر محل کے داخلی دروازے کی طرف دیکھتا جہاں دروازے بند تھے، گویا وہ سب کسی کے منتظر تھے۔ کون ہے یہ آدمی؟ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ وہ بے یقینی اور اضطراب سے ان سب کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ اندر اپنے کمرے میں بندھارا مراد راجہ کھڑا تھا۔ اس کے سامنے کنیز شریفہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ مراد کمر پہ ایک ہاتھ رکھے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا تم میری بیٹی پہ نظر رکھ رہی ہو؟ جی راجہ۔ اس نے سر کو گہرا خم دے کر نظریں اٹھائیں۔ شہزادی کی ہر حرکت پہ میری نظر ہے اور میں ان کی خبر آپ کو دیتی رہوں گی۔ ابھی شہزادی بازار سے واپس آئی ہیں۔ میں قافلے سے آگے تھی اس لیے جلدی پہنچ گئی۔ بازار میں؟ وہ تذبذب سے رکی۔ بازار میں کیا؟ وہ سپاٹ سا بولا۔ شہزادی کافی نازک طبع واقع ہوئی ہیں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے معمولی باتوں پر 3 راہگیروں اور دکانداروں کو گرفتار کر کے شاہی قید خانے میں ڈلوا دیا ہے۔ کیسی باتوں پہ؟ اس نے سوچتے ہوئے ابرو اٹھائے۔ میں وہیں موجود تھی۔ کوئی خاص بات نہ تھی۔ کسی کو محصول نہ دینے، کسی کو صفائی کا خیال نہ رکھنے پر گرفتار کیا گیا، اور ایک کو تو صرف اس بات پہ کہ اس نے شہزادی کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا ہے۔ شہزادی شاید صرف ان لوگوں کو اذیت دینا چاہتی تھی۔ وہ مجھے تنگ کرنا چاہتی ہے تاکہ میں اسے واپس بھیج دوں، وہ سوچ میں ڈوبا بولا۔ شریفہ چونکی۔ واپس کہاں؟ چین۔ مراد نے چونک کے اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ہاں چین۔ اب تم جاؤ اور اس پر نظر رکھو۔ اس کی ایک ایک حرکت کی مجھے خبر ہونی چاہیے۔ راجہ، وہ ڈرتے ڈرتے نظریں جھکائے بولی، شہزادی آپ کی صاحبزادی ہیں، کیا آپ کو ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے یا کوئی؟ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ کے تھوک نکلا۔ مراد راجہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ شریفہ کا دل زور سے دھڑکا، سر مزید جھکا لیا۔ نیچے دالان میں ایک آدمی جلاد کے ہاتھوں اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ جانتی ہو اس کا جرم کیا تھا؟ شریفہ نے نظریں مزید نیچے کرنی اور کپکپاتی کی آواز میں بولی، کیا؟ وہ میرے ہر کام کی ٹوہ رکھتا تھا۔ مجھے معاف کر دیجئے راجہ۔ وہ ایک دم جھکی اور راجہ مراد کے جوتوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ میری جان لے لیجئے، آئندہ میرے لبوں سے کوئی سوال نہیں سنیں گے۔ مراد نے کوفت سے پیر ہٹایا اور آگے بڑھ گیا۔ جب وہ محل سے نکلا اور بیرونی زینے اترنے لگا تو اس کی شاہی پوشاک زمینے کو چھو رہی تھی اور بازو کمر پر بندھے تھے۔ نیچے جلاد کے قریب تالیہ کھڑی تھی۔ باپا، اسے دیکھتے ہی بے چینی سے زینے چڑھتے اوپر آئی۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ آدمی پرانے بندھارا کا تائی جان غلام ہے۔ کیا آپ اس کو سزا دے رہے ہیں کیونکہ آواز دھیمی کی کیونکہ یہ آپ کے مخالفت کا آدمی تھا، یا واقعی اس نے کوئی ناقابل تلافی جرم بھی کیا ہے؟ تالیہ اس سے 3 زینے نیچے کھڑی تھی، اس لیے راجہ کو دیکھنے کے لیے گردن پوری اٹھائی ہوئے تھی۔ اور اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا سوائے جنگی جرائم کے تو آپ اس کو محزول کر کے جلاوطن کر دیں۔ یہ آپ کی سلطنت میں کبھی دوبارہ داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن کیا اس کو مارنا ضروری ہے؟ راجہ مراد نے اپنا ہاتھ کمر کے پیچھے نکالا اور ہتھیلی پھیلائی۔ تالیہ نے نازک انگوٹھیوں سے مزین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور اس کا ہاتھ تھامے نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیوں کے قدموں میں کھڑے سپاہی منتظر سے راجہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے تو راجہ اس کے ساتھ لیا آگے چلا گیا۔ سپاہی پیچھے رہ گئے۔ وہ دونوں گھاس کے کنارے بنے پتھریلی روش پر آگے بڑھتے رہے۔ دفعتاً راجہ ٹھہرا اور پورا اس کی طرف گھوما۔ تالیہ کا ہنوز اس کے ہاتھ میں تھا۔ تاشا، وہ نظریں اس پر جمائے نرمی سے پوچھنے لگا، تم اپنے اس دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز کے پیچھے بھاگی تھی؟ دولت کے۔ وہ بنا پلک جھپکے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اور کیا تم اس دولت کو حاصل کر پائی؟ اس کے نگاہوں کے سامنے حالم کا بنگلہ، قیمتی لباس اور زیور گھوم گئے تو اس نے سر ہلا دیا۔ کس حد تک؟ جی ہاں۔ اور کیا تم وہ ساری دولت دنیا کو دکھا پائی یا تم نے اس کا ایک بڑا حصہ چھپا دیا صندوقوں میں، زمین میں، دور دراز جزیروں پہ، جیسے ہماری دنیا میں چھپایا جاتا ہے؟ مراد نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ بنا پلک جھپکے وہ تالیہ کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سرد تھے مگر تالیہ کے گرم تھے۔ جی، چھپا دیا تھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ حالم کے مکان کے تہانے میں چھپائی گئی پینٹنگز اور نوادرات، بینکوں کے میں رکھا گیا پیسہ، اسے سب یاد آ گیا۔ میں نے تقریباً سب کچھ ہی چھپا دیا، کیونکہ دولت چھپانے سے محفوظ رہتی ہے مگر طاقت دکھانے سے بڑھتی ہے۔ تم دولت کی تمنا کرتی ہو، میں طاقت کی کرتا ہوں۔ تبھی تو دولت چھوڑ کے لور سنگھائی جا بسا تھا، کیونکہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی۔ جب دولت ملے تو صرف دولت ملتی ہے، مگر جب طاقت ملے تو دولت خود بخود کھینچی چلی آتی ہے۔ اس لیے طاقت چھپا کے نہیں رکھی جاتی، اس کو دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ آدمی، تالیہ کی آنکھوں پہ نظریں جمائے ابرو سے قیدی کی طرف اشارہ کیا، یہ ایک آدمی نہیں ہے بلکہ یہ ایک قربانی ہے۔ اس کی موت ظلم نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے۔ جب نیا حکمران کسی علاقے پہ آتا ہے تو وہ ایک بستی کو تباہ ضرور کرتا ہے تاکہ ساری سلطنت میں ایک پیغام چلا جائے کہ حکمران بدل چکا ہے اور وہ کسی کو رعایت نہیں دے گا۔ مجھے افسوس ہے اس تائیان کے لیے، مگر اس کا چھوڑ دینے سے میں دنیا کو کیا پیغام دوں گا کہ راجہ مراد ایک پھانسی چڑھے بندھارا کے خاص غلام کو مار تک نہیں سکا؟ کیا راجہ مراد اتنا کمزور نکلا، چڑیا کے دل جیسا کمزور؟
وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں میں تالیہ کے ہاتھ مقید تھے اور وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ سارے الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ طاقت دولت کی طرح چھپانے والی چیز نہیں، یہ مظاہرے سے بڑھتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور یہ آدمی صرف ایک پیغام ہے کہ اس ملک پر حکمرانی کرنے والا چہرہ بدل چکا ہے۔ دھاک بٹھانے کے لیے ایسے پیغام دینے پڑتے ہیں۔ اس نے تالیہ کا ایک ہاتھ چھوڑ دیا اور دوسرے سے تھامے واپس قدم بڑھا دیے۔ وہ بالکل گمسم سی اس کے ساتھ چلی گئی، یہاں تک کہ وہ دونوں اس قیدی کے قریب آ رکے۔ سجدے میں جھکے رسیوں سے بندے قیدی نے اپنا چہرہ اٹھایا اور آنکھیں چندیا کے راجہ مراد کو دیکھا۔ ایک دن یہ وقت پر تم پر بھی آئے گا مراد راجہ، ڈرو اس وقت سے، وہ غم و غصے سے اونچی آواز میں بولا گیا۔ راجہ مراد نے قبر پہ دونوں ہاتھ باندھ دیے اور گردن جھکا کے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ تمہاری کوئی آخری خواہش؟ قیدی نے گہری سانس لی اور قدرے سیدھا ہو کے بیٹھا، پھر گردن کڑائی اور ذرا ٹھہرے ہوئے انداز میں کہنے لگا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے دونوں بیٹے اور میری بیوی کو۔ راجہ مراد نے ایک دم قریبی سپاہی کے نایام سے تلوار کھینچی اور ایک ہی وار میں قیدی کی گردن پہ پھیر دی۔ اس کے الفاظ ٹوٹ گئے، گردن سے لکیر کی صورت خون نکلا، ساتھ ہی چہرے پر شاک اور خوف ابھرا، پھر لبوں سے خون باہر کو چھلکا، گردن سے چند چھینٹے تالیہ کے چہرے پر پڑے۔ اس کی آنکھیں مارے شوق کے پوری کھل گئی، وہ بے اختیار پیچھے ہٹی۔ اگلے لمحے قیدی بیٹھے بیٹھے منہ کے بل زمین پر جا گرا، خاک کا جسم خاک میں جا ملا۔ مراد راجہ نے استجاب سے ابرو اچکا کے اپنے پیروں میں گھڑی صورت پڑی ناش کو دیکھا۔ کیا اسے واقعی لگا تھا کہ مجھے اس کی آخری خواہش سننے میں دلچسپی ہے؟ پھر اس نے اپنے لباس سے رومال کھینچ کر اتارا اور تلوار پر تیزی سے آخر تک پھیرا۔ رومال نے خون صاف کر دیا، تلوار کی چمک لوٹ آئی۔ اس نے تلوار سپاہی کی طرف اچھال دی، اس کی گردن اتار کے چوک میں لٹکا دو اور لوگوں میں منادی کرا دو کہ سلطان مرسل شاہ کے بندھارا کے خلاف سازشیں کرنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ کہہ کے وہ مڑا، ہاتھ پیچھے باندھ لی اور زینے چڑھنے لگا۔ تالیہ ابھی تک ہکا بکا کھڑی تھی، چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور گالوں پہ خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ ملاقہ کے بازار پہ سپہر ڈل رہی تھی، مزدور ابھی تک زیر تعمیر حویلی پہ کام میں مصروف تھے، بھوکے پیاسے تھکے ہارے، وہ نڈھال سے ایک ایک شے اٹھا کے مطلوبہ جگہوں پر فراہم کر رہے تھے۔ فاتح ایک ریڑھی پر لکڑیاں لادے زنجیروں کے باعث بدقت اس کو دھکیلتا آگے بڑھ رہا تھا، بار بار آستین سے پیشانی کا پسینہ بھی پونچھتا، پھر دانت پہ دانت جمائے ضبط سے اسے آگے دھکیلنے لگتا۔ دفتن کسی نے اس کا کندھا تھپتھپایا تو وہ ذرا چونک کے گھوما۔ سامنے دوپہری دار کھڑے تھے، ایک وہی تھا جو صبح کھانا دینے آیا تھا، دوسرا کوئی اور تھا۔ کیا؟ اس نے کندھے اچکا کے پوچھا۔ جواب میں پہرے دار دونوں ہاتھوں کے اشارے سے اسے کچھ سمجھانے لگا۔ فاتح نے آنکھیں چندیا کے باری باری دونوں کو دیکھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ آؤں؟ اشارے سے تصدیق چاہی۔ پہرے دار نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا چلو۔ فاتح نے گردن کو جنبش دی اور ریڑھی کو ذرا دھکیل کے ایک طرف کھڑا کرنے لگا۔ ایسے کرتے ہوئے اس نے ریڑھی پر رکھی لکڑیوں میں سے ایک نوکیلا تیز لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے مٹھی میں دبا لیا اور پھر ان کے ہمراہ چلنے لگا۔ وہ دونوں اسے واپس احاطے میں لے آئے۔ اس نے سختی سے نوکیلا ٹکڑا مٹھی میں بینچ رکھا تھا، جسم کا رواں رواں الرٹ تھا۔ ابھی کسی نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ اس کو ان کے اندر اتارنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ احاطے کا اندرونی دروازہ کھول کے وہ ایک راہداری میں آگے بڑھنے لگے۔ وان فاتح کے اعصاب تن رہے تھے، وہ غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا، مگر رکا نہیں، ان کے ساتھ چلتا گیا، ایک کے بعد دوسری راہداری۔ یہ حویلی کا اندرونی حصہ تھا اور کافی خوبصورت تھا۔ دیواروں میں بنے خانوں میں چینی کی خوبصورت برتن سجے تھے، چھت سے جلتے ہوئے فانوس لٹک رہے تھے اور اطراف کا سرسری جائزہ لیتا آگے بڑھتا گیا۔ وہ اسے ایک بڑے کمرے میں لے آئے، مستطیل کمرہ جو بہت وسیع تھا۔ وہ استجاب سے گردن گھما گھما کے دیکھنے لگا۔ مٹھی میں بھینچے لکڑی کے ٹکڑے پہ گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہاں لکڑی کی اونچی لمبی میزیں بچھی تھی، چولہے بنے تھے، ٹوکریوں میں سبزیاں رکھی تھی، پکوان چڑھے تھے، اشتہا انگیز خوشبو، دھواں۔ یہ یقیناً اس حویلی کا باورچی خانہ تھا۔ یہ ساتھ والا کمرہ تمہارا ہے اور لباس تم آج سے پہن کے کام کرو گے۔ پہرے دار نے ایک طے شدہ لباس اس کی طرف بڑھایا تو وہ چونکا، لکڑی کا ٹکڑا آہستہ سے پہلو میں گرا دیا اور پھر احتیاط سے لباس تھام لیا۔ باورچی خانے میں موجود تمام لوگ اس طرح کے سرمئی لباس میں ملبوس تھے، پاجامہ اور ڈھیلی سی لمبی قمیض۔ وہ سب ہاتھ روک کے اس کو دیکھنے لگے۔ ایک سفید بالوں والا آدمی قریب آیا اور اپنی زبان میں پہرے دار سے کچھ پوچھا۔ پہرے دار نے جواباً کچھ بتایا اور فاتح کی کلائیوں کی زنجیر چابی سے کھولنے لگا۔ پھر اس نے اس کے پیر آزاد کیے، اس کا کام ختم ہوا۔ وہ فاتح کو اس بوڑھے کے حوالے کر کے چلے گئے۔ بوڑھا اسے اپنے ساتھ ایک اور کمرے میں لے آیا اور جہاں حمام تھا، بھاپ اڑا تھا پانی، صاف کپڑے، صندوق کی خوشبو لیے ٹکیاں۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ باورچی خانے میں داخل ہوا تو اس کے گھیلے بال پیچھے کو سمٹ چکے تھے اور سرمئی پاجامے قمیض میں وہ تر تازہ اور نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ بوڑھے نے فوراً ایک پیالہ اس کی طرف بڑھایا۔ فاتح نے اسے تھام لیا تو دیکھا اندر سوپ تھا جس میں گوشت کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ اس نے بے اختیار دوسرے کارکنوں کو دیکھا جو اب چوکیوں پر بیٹھے اپنا کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے پیالے ان سے چھوٹے تھے اور اس میں چھلکتا سوپ پتلا تھا اور کم بھی۔ بوڑھی نے اشارہ کیا تو وہ ایک لکڑی کے سٹول پر بیٹھا اور پیالہ لبوں سے لگایا۔ لذیذ سوپ اندر تک اتر کے جسم میں توانائی بھرتا گیا۔ خون پر کے فاتح نے یوں ہی کھڑکی کو دیکھا تو عقبی طرف باغیچہ سا نظر آیا جس میں دمبے اور بکرے بندے کھڑے تھے۔ قطار میں بندے پہلے بکرے کو ایک آدمی جھک کے گھاس کھلا رہا تھا، ہری ہری ڈھیر ساری گھاس۔
اس آدمی کی پشت فاتح کی طرف تھی۔ بکرا نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی پشت پہ ایک تیز دھار ٹوکا بندھا تھا، ایسا ٹوکا جس سے بکرے کو بآسانی ذبح کیا جا سکتا تھا۔ بان فاتح نے ایک نظر اس کے آگے ڈالے گئے گھاس پہ ڈالی اور دوسری اپنے پیالے میں تیرتے ابلتے گوشت کے ٹکڑوں کو۔ اس کا دل ایک دم کھانے سے بیزار ہونے لگا۔ وہ بے دلی سے پیالہ واپس رکھ دینا چاہتا تھا، مگر کسی بھی وجہ سے رزق سے منہ نہیں موڑتے، رزق اللہ بھیجتا ہے۔ وہ جبرن سوپ پینے لگا۔ محل کے گنبد پہ دھوپ پگھل رہے تھے۔ کھلی کھڑکیوں کے باعث اندر بھی سارے کی روشنی پھیلی تھی، مگر تہخانے میں جاتی گول گول سیڑھیوں سے نیچے جاؤ تو وہاں بنی جیل اندھیر پڑی تھی۔ دیوار پہ مشعلیں روشن تھی، جس سے اتنا نظر آتا تھا کہ بڑے سے بڑے کمرے میں دو اطراف میں کوٹھڑیاں بنی ہیں، جن کے سلاخدار دروازے ہیں اور درمیان میں گزرنے کا راستہ ہے۔ ایسی ہی ایک کوٹڑی میں بیڑیوں میں بندھا ایڈم موجود تھا، زمین پہ اکڑوں بیٹھے، ہاتھوں میں سر گرائے۔ وہ حیران و پریشان سا لگ رہا تھا، بار بار پیشانی پہ بل آتے، کبھی آنکھوں میں غصہ در آتا اور کبھی مضطرب ہو جاتا۔ سارا دن گزر گیا، نہ کچھ کھانے کو ملا، نہ کوئی حال پوچھنے آیا۔ باقی دونوں قیدی جو اس کے ساتھ کوٹھڑی میں بند تھے مسلسل آہو بکا کر رہے تھے اور بار بار اپنا قصور تو وہ بھی پوچھے جا رہے تھے، مگر پہرے داروں کے کانوں پہ جوں نہ رینگتی تھی۔ اوپر محل کے 12 دریوں سے گزر کے شہزادی تاشا کی خواہشگاہ میں آؤ تو کھڑکیوں کے ریشمی پردے ہٹے ہوئے تھے اور ڈھلتے سورج کی دم توڑتی روشنی اندر جھانک رہی تھی۔ تالیہ اسی زرتا لباس میں ملبوس بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ کنیز شریفہ ہاتھ باندھے سامنے کھڑی تھی، نظریں دائیں سے بائیں گھماتی وہ تالیہ کو ٹہلتے دیکھ رہی تھی۔ آپ پریشان ہیں شہزادی؟ صرف پریشان؟ وہ رکی اور بگڑ کیسے دیکھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں شریفہ۔ میرے سامنے میرے بابا نے ایک شخص کی گردن مار دی، اس نے ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑا جسے وہ کتنی ہی دفعہ دھو چکی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اور مجھے دیکھو، میں بھرے بازار سے 3 دکانداروں کو گرفتار کروا لائی اور ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا کروں۔ وہ قریباً روحانسی ہو گئی تھی۔ شہزادی، جب بھی کوئی قیدی گرفتار ہو کے آتا ہے تو بندارہ اس کو سزا سنا دیتے ہیں، یا اگر ان کے مزاج اچھے ہوں تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ شریفہ محل میں عرصے سے کام کر رہی تھی۔ 5 دن پہلے آنے والے نئی بندھارہ سے عہد وفا کرنے سے پہلے وہ پچھلے بندھارہ کی کنیز بھی رہی تھی۔ آپ ان کو معاف کر سکتی ہیں یا سزا سنا سکتی ہیں۔ معاف کرنے سے تو میں کمزور لگوں گی، ہرگز نہیں۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، پھر پلنگ کے کنارے پر بیٹھی اور دونوں ہتھیلیوں سے دائیں بائیں پلنگ کی ریشمی چادر کو بھینچ لیا۔ وہ مضطرب بے چین سی لگتی تھی۔ ان تینوں نے گستاخی کی تھی اور ان کو ان کی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ شریفہ نے گہری سانس لے کر افسوس سے سر جھٹکا۔ شہزادی کا رہا سہا روب جو کل تک شریفہ نے محسوس کیا تھا، اس کے بچکانہ رویے کے باعث اب اس کے دل سے جانے لگا تھا۔ سو وہ گردن پوری اٹھائے کھل کے بولنے لگی، شہزادی، آپ اب ایک قدم اٹھا چکی ہیں، اب آپ کو شرمندگی سے بچنے کے لیے اس پر قائم رہنا چاہیے۔ شرمندگی؟ شہزادی یان سوفو کو جانتی ہیں آپ؟ وہ چینی بادشاہ کی شہزادی ہیں۔ چند ماہ قبل وہ سلطان مرسل سے شادی کرنے کے لیے اپنے والد کی رضامندی کے ساتھ ایک بڑے چینی قافلے کے ہمراہ ملاقہ آئی ہیں۔ وہ بوکی چینی پہاڑی والے محل میں قیام پذیر ہے، مگر ان کا اکثر یہاں آنا جانا رہتا ہے۔ یہ چند ماہ ان کی شادی کی تیاریوں میں گزر گئے۔ 2 ہفتے بعد ان کی اور سلطان مرسل کی شادی ہے۔ شہزادی یان سوفو نے ان چند ماہ میں اپنے بہت تعلقات بنا لیے ہیں اور وہ سلطان کے فیصلوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ہی الور سنگھائی کے لوگوں پر ظلم ڈھایا اور وہ آپ کے والد کی دشمن ہیں۔ ان کو خبر مل گئی کہ آپ جذباتی فیصلے کرتی ہیں تو وہ آپ کو شرمندہ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گی۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تالیہ کے گندے ڈھیلے پڑے اور رنگت پھیکی پڑ گئی۔ شہزادی، وہ سبھاؤ سے سمجھانے لگی، آپ کو قیدیوں کو سزا دینی ہوگی۔ سزا؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے، میں ان کو سخت سے سخت سزا سناؤں گی۔ ان سے بھاری مشقت کروائی جائے گی، ایسے ٹھیک رہے گا۔ بالکل شہزادی، یہ بہترین رہے گا۔ تالیہ ایک دم کھڑی ہوئی، جیسے اعتماد کو بحال کرتے ہوئے گردن کڑا کے بولی، میں خود اپنے سامنے ان کو سزا سناؤں گی۔ مجھے قید خانے میں لے چلو۔ جو آپ کا حکم شہزادی۔ شریفہ نے گہری سانس لے کر تالیہ کے چہرے کو دیکھا، جو تائی جان کی گردن مار دینے کے بعد سے مرجھایا ہوا تھا، اب کھل اٹھا تھا۔ ایڈم سر جھکائے نڈھال پڑا تھا جب اس نے قریب آتے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ چونک کے سیدھا ہوا۔ کونے میں لگی گول سیڑھیوں سے چند افراد نیچے اتر رہے تھے۔ ایڈم تیزی سے کھڑا ہوا، اسے سرخ اور سنہری لباس کی جھلک دکھائی دی تھی۔ نیچے آنے والوں میں سب سے آگے تالیہ تھی۔ اس کا لمبا لباس زمین پر جھاڑو دے رہا تھا اور وہ ہاتھ باہم پھنسائے بہت شان سے چلتی ہوئی سلاخدار دروازے تک آئی تھی۔ سر کا تاج نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ باقی دونوں قیدی بھی شہزادی کے احترام میں ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنا تو بتا دے کہ آپ نے مجھے کیوں پکڑوایا ہے شہزادی صاحبہ؟ ایڈم سلاخوں کو پکڑے روحانسا ہو کے بولا، صبح سے بھوکا پیاسا پڑا ہوں، کوئی پوچھنے تک نہیں آیا۔ اچھا فائدہ ہوا ہمیں آپ کی شہزادی ہونے کا۔ شہزادی نے چمبے سے دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑے سپاہیوں کو مخاطب کیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں خود نہیں سمجھ پا رہا، سپاہی نے لا علمی ظاہر کی۔ ایڈم نے افسوس سے ان دونوں کو دیکھا جو نسمجھی سے ایڈم کو دیکھتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ آپ کی اداکاری میرے اوپر گراں گزر رہی ہے چیتالیہ، آپ سمجھتی کیا ہے مجھے میں انسان نہیں ہوں کیا؟ میرے اندر سیل ڈالے جاتے ہیں کیا؟ وہ کوف سے سپاہیوں کی طرف گھومی۔ پھر ایڈم نے دیکھا کہ وہ باری باری تینوں کی طرف اشارہ کر کے ان کو ہدایات دے رہی تھی۔ زبان انجان تھی، مگر جیسے ہی باقی دونوں قیدیوں نے ان کے الفاظ سنے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے نیچے کو جھک گئے۔ ایڈم ہجان میں کھڑا رہ گیا اور آخر کیا حکم دے رہی تھی۔ تالیہ نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی سلاخدار دروازے کے قریب آئی اور اپنے مرمری ہاتھ سے ایک سلاخ تھامی۔
پھر قدر برہمی سے ایڈم کو دیکھ کر اسے انجان زبان میں کچھ بولی جیسے اس کی سرزش کر رہی ہو اور سنگین نتائج کی دھمکی دے رہی ہو. مجھے کچھ کھانے کو ہی بھجوا دے یار. وہ پنجرے والے کم از کم کھانا تو اچھا دیتے تھے. وہ روحان سا ہو گیا. تالیہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور پلٹ گئی. ان کا میت میں سپاہی بھی مڑ گئے. چند لمحوں میں وہ لوگ جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے. ایڈم سلاخوں کے قریب آیا اور آہستہ سے اپنا جوتا اس شے کے اوپر رکھا جو تالیہ کے ہاتھوں سے پھسل کے نیچے جا گری تھی. وہ چند لمحے دم سادے وہاں کھڑا رہا. پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ دوسرے قیدی نے ڈھال سے واپس بیٹھ گئے ہیں اور پہرے دار اس طرف متوجہ نہیں ہے تو دھیرے سے وہیں بیٹھتا گیا اور پھر آہستہ سے وہ شے اٹھائی. وہ ایک ننھا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا. ایڈم نے اسے کھولا اور مشل کی پھڑپھڑاتی روشنی میں غور سے پڑھا. اس پہ انگریزی میں لکھا تھا: مجھے پلان بنانے آتے ہیں ایڈم، مگر تم صرف کتابیں پڑھنا آتی ہیں. ایڈم نے پیغام کو مٹھی میں دبا لیا اور بے چینی سے پہلو بدلا. چیتالیہ کے ہر پلان میں مجھ پر طنز کرنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ شام ڈھلتے ہی محل کی بیرونی دیوار پہ لگے کندیلیں روشن ہونے لگی تو سارا محل دور سے جگمگاتا ہوا دکھائی دینے لگا. محل کے اندر بہت سے چوکور باغ تھے. ایسے ہی ایک باغ کے وسط میں تالاب بنا تھا جس کے اندر سنگ مرمر کا نیلا ہٹ مائل فرش بچھا تھا. دیواروں پہ جگمگاتی مشعلوں کے باعث تالاب کا پانی جھلملاتا دکھائی دیتا تھا. تالاب کے زینوں پہ تالیہ بیٹھی تھی. گھٹنوں پہ تھوڑی ٹکائے آنکھیں بند کی اور مغموم سی بیٹھی نظر آتی تھی یا شاید بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی. برآمدے سے شریفہ تشتری اٹھائے گزر رہی تھی. تالیہ کو بے خبر پا کے اس نے رفتار تیز کر دی. محل کے اندر دیواروں پہ جا بجا کندیلے اور لائٹیں لگے تھے. کہیں موم بتیوں کے اسٹینڈ تھے. چھتوں سے روشن فانوس لٹک رہے تھے. یہ زرد روشنی ماحول کو مزید پرفسوں اور خوابناک بنا رہی تھی. شریفہ تیزی سے اوپر آئی اور شہزادی تاشا کے خوابگاہ کا دروازہ کھولا. پہرے داروں کو وہ پہلے ہی بیچ چکی تھی. دروازہ بھیڑ کے وہ اندر آئی اور جلدی سے الماری کی طرف بڑھی. اس میں بڑے بڑے دراز بنے تھے. وہ ایک ایک کو کھولنے لگی. شام میں اس نے دیکھا تھا کہ تالیہ نے اس کے آتے ہی کوئی شے جلدی سے گھاؤ تکیے کے پیچھے چھپائی تھی. وہ کوئی ریشمی گلابی رومال میں بندھی شے تھی جو شریفہ کے ذہن میں کھٹک رہی تھی. آخر شہزادی کا راز کیا تھا؟ اس نے بستر کے ساتھ رکھا صندوق کھولا اور چیزیں اوپر تلیں کی. کونے میں وہ اسے نظر آ ہی گیا. گلابی ریشم میں لپٹا ہوا کوئی بنڈل ہو جیسے. شریفہ مسکرائی اور اسے نکال کے چہرے کے سامنے لائی. یکدم کمرے میں جلتی کندیل بجھ گئی. ایک دم سارے میں اندھیرا چھا گیا. شریفہ چونک کے گھومی. کھڑکی کے پٹ اچانک سے کھل گئے تھے اور تیز ہوا کے باعث پردے اڑتے جا رہے تھے. آسمان پہ بادل گرج رہے تھے. وقفے وقفے سے بجلی بھی چمکی. ہوا نے بھی ہی کندیل بجھائی تھی. شریفہ کندیل آگے بڑھی مگر اسی پل بجلی چمکی تو سامنے کوئی ہیولا سا نظر آیا. وہ بالکل ساکت رہ گئی. اندھیرا دوبارہ چھا گیا. کنیز ریشمی رومال میں لپٹی شے سینے سے لگائے ایک قدم پیچھے ہٹی. دل زور سے دھڑکا. کل رات کیا ہوا تھا شریفہ؟ بجلی دوباری چمکی تو پل بھر کو کمرہ روشن ہوا. کھڑکی کے سامنے وہ کھڑی تھی. اس کے کھلے سنہری بال ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے. آنکھیں شریفہ پہ جمی تھیں. اور آواز، یہ وہ آواز نہیں تھی جس میں وہ 2 دن سے اس سے بات کرتی آ رہی تھی. یہ تو لگتا تھا جیسے کوئی عورت ہے. کل رات تمہیں یاد ہے کیا ہوا تھا شریفہ؟ نیم اندھیرے میں وہ سرخ لباس کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی. شریفہ خوف سے پیچھے ہونے لگی. تم رات کے دوسرے پہر کسی کھٹکے سے اٹھی تھی. تم نے اپنے کمرے میں کوئی آہٹ سنی تھی. یاد ہے؟ تم نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بلی کی آواز آئی تو تم مطمئن ہو گئی. تالیہ بنا پلک چھپکے سے دیکھتے آگے بڑھ رہی تھی. شریفہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے ٹکرائی. تم دوبارہ سو گئی. پھر تم نے کوئی آہٹ نہیں سنی کیونکہ بلی کوئی آہٹ پیدا ہی نہیں کرتی. وہ دبے قدموں آتی ہے. سانس بھی نہیں لیتی. آہستہ آہستہ. وہ تمہاری موجودگی میں. بجلی کڑکی تو کمرہ روشن ہوا اور کھلے بالوں والی حسین شہزادی نظر آئی. اس کی تیز نظریں اور وہ آنکھیں. شریفہ کا خون منجمد ہونے لگا. تمہاری موجودگی میں وہ تمہارے سارے سامان کی تلاشی لے لیتی ہے مگر سانس لینے کی آواز بھی نہیں نکالتی اور اسی خاموشی سے واپس چلی جاتی ہے مگر اس شہ کے ساتھ. شہزادی میں آپ کے کمرے میں صرف صفائی کے لیے، اس نے کہنا چاہا مگر پھر تالیہ کے الفاظ پہ چونکی. کرنٹ کھا کے اپنے ہاتھوں میں موجود شے کو دیکھا. جی. اسے کھول کے تو دیکھو کیا ہے یہ. باہر وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی. بارش کی بوندیں تڑ تڑ برسنے لگی تھیں. ایسے میں شہزادی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی کندیل کے پاس رکی اور سلائی لگا کے اسے آنچ دکھائی. شعلہ سا بھڑکا اور سارا کمرہ روشن ہو گیا. شریفہ نے تیزی سے رومال اتارا. اندر چند کاغذ سیدھے رکھے تھے. وہ دراصل کاغذات کا ایک بنڈل تھا. شہزادی آگے بڑھی اور کھڑکی بند کر دی. پھر پردے جھٹکے سے برابر کیے. ہوا کا راستہ رک گیا. بارش کی تڑتڑاہٹ ختم ہو گئی. اب صرف زرد روشن کمرہ تھا اور شریفہ جو ان کاغذوں کو کھول کے دیکھ رہی تھی. پہلے صفحے پہ نگاہ دوڑائی تو اس کا دل دھڑک سے رہ گیا. بے یقینی سے چہرہ اٹھا کے تالیہ کو دیکھا جو گردن اٹھائے شان سے مسکرا دی تھی. یہ تمہارے خطوط ہیں جو تمہارے نام لکھے ہیں کسی نے. بھلا کس نے؟ شہزادی نے لمحے بھر کو سوچا. سابق پندھارا کی فوج کے جرنیل پھولالن نے. وہ پہلے اس محل میں رہتا تھا. تم سے محبت بھی کرتا تھا مگر اب وہ تمہیں خط لکھ کے مراد راجہ کی فوج اور اس کے رازوں کے بارے میں سوال کرتا رہتا ہے. وہ مفرور ہے اور میرے بابا کے آدمی اس کی تلاش میں ساری سلطنت میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں لیکن اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہے. کیا ان کو معلوم ہے وہ تم سے رابطے میں ہے؟ خطوط شریفہ کے ہاتھ سے پھسل گئے. وہ ایک دم دوڑتی ہوئی آئی اور تالیہ بنت مراد کے قدموں میں گر گئی. شہزادی میری جان لے لیجیے مگر خدا را میرا یقین کیجیے میں نے اس کو کبھی کوئی راز نہیں بتایا. تالیہ تیزی سے جھکی اور جھٹکے سے اس کندھے سے دبوچ کر اوپر کھڑا کیا.
جان لے لوں گی تمہاری اگر تم دوبارہ میرے قدموں میں گری۔ میرے سامنے ایک انسان کی طرح کھڑے ہو کر بات کیا کرو شریفہ، یوں جانوروں کی طرح قدموں میں نہ گرا کرو۔ وہ غصے سے غرائی تو شریفہ ہاتھ باندھے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ سے سفید پڑ چکا تھا۔ شہزادی، میں قسم کھاتی ہوں میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، میں جانتی ہوں۔ تالیہ نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور گہری سانس بھری۔ جو خط تم نے اسے کل لکھا تھا وہ ابھی بھیجا نہیں تھا اور میں نے پڑھ کے واپس رکھ دیا تھا۔ تم اسے کچھ نہیں بتاتی، میں جانتی ہوں، کیونکہ تمہیں محل کا عیش و آرام پسند ہے۔ تم اس سے صرف محبت بھری باتیں کرنا چاہتی ہو، مگر وہ صرف تم سے دفاعی حکمت عملی کے رازوں کے بارے میں جاننے کے لیے رابطہ رکھتا ہے۔ البتہ وقفہ دیا، کوئی صرف اس کے خط پڑھے تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ رازوں کی تجارت تو طرفہ ہے۔ شریفہ نے گھبرا کے نفی میں سر ہلایا۔ خدا را راجہ کو مت بتائیے گا، آپ جو کہیں گی میں کروں گی۔ خدا کے لیے شہزادی مجھے معاف کر دیں، بدلے میں آپ مجھ سے جو چاہیں کروا لیں۔ تالیہ نے نزاکت سے چہرے پر آئی سنہری لٹ پیچھے کی۔ تمہاری باتیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں، مگر یہ تم دل سے نہیں کہہ رہی۔ تم اندر ہی اندر یہ سوچ رہی ہو کہ صبح ہوتے ہی تم یہ خط میرے کمرے سے چرا لو گی اور دوبارہ سے میرے باپ کے ساتھ مل جاؤ گی، ہے نا؟ شہزادی، میں تمہیں کیا لگتا ہے بے وقوف؟ میں نہیں دیکھ رہی تم کس کس وقت میرے بابا سے مل کے آتی ہو اور اس کو میری ہر بات کی خبر دیتی ہو۔ چھپ کے کسی کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنے کے کام میں تم مجھ سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ تم ابھی تاشا بنت مراد کو نہیں جانتی ہو۔ شریفہ نے خفت سے آنکھیں جھکا لیں۔ شہزادی آگے بڑھی اور نیچے گرا بنڈل اٹھایا، پھر واپس صندوق تک گئی اور اسے اندر ڈال کے بے نیازی سے ڈھکن گرا دیا۔ پھر اسی شان سے واپس گھومی۔ یہ خط اب اس جگہ رہیں گے اور تم چاہو تو اس کو واپس چرا سکتی ہو، لیکن بات یہ ہے شریفہ کہ تاشا بنت مراد سے کوئی کچھ بھی نہیں چرا سکتا، کیونکہ وہ پلنگ تک آئی اور تکیے تلے ایک بنڈل نکالا، پھر اوپری کاغذ اٹھا کے شریفہ کے سامنے لہرایا۔ کیونکہ تاشا صرف شہزادی نہیں ہے، وہ ایک ساحرہ بھی ہے جسے دنیا کا ہر کام آتا ہے۔ شریفہ نے سر اٹھا کے اس کاغذ کو دیکھا اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت اور الجھن سے پھیلتی گئیں۔ یہ اس جرنیل کا خط ہے شریفہ، اور اس پر اس کی مہر بھی لگی ہے، اور اس میں وہ تمہاری راجہ مراد کے خلاف مدد پر تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ خط تو میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ درست، کیونکہ اس نے خط تمہیں کبھی نہیں لکھا۔ یہ خط میں نے لکھا ہے، اس کی لکھائی میں، اس کی مہر لگا کے۔ چند منٹوں میں نے ایک پورا خط لکھ لیا۔ نقول تیار کرنا میرے اوپر بہت آسان ہے شریفہ۔ کنیز نے حیرت، الجھن اور خوف سے اسے دیکھا۔ ہاتھ پھر سے جوڑ لیے۔ شہزادی، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ جس دن یہ خط میرے صندوق سے غائب ہوئے نا، اس دن میں اس طرح کے 50 نئے خط بنا کے راجہ مراد کو دکھا دوں گی۔ جرنیل کی خفیہ مہر اور لکھائی وہ پہچانتے ہیں، اور میں ان خطوط میں وہ باتیں لکھوں گی کہ راجہ تمہاری گردن ایک لمحے میں اتار دے گا۔ کہہ کے اس نے جعلی خط زور سے بستر پہ پھینکا۔ شریفہ کو خوف سے جھٹکا سا آیا۔ میں تاشا پسونا ہوں، اور جو چیز ایک دفعہ دیکھ لوں وہ مجھے نہیں بھولتی۔ میرے دماغ سے تم ان خطوط کو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے کنپٹی پہ انگلی سے دستک دی، کبھی نہیں چرا سکتی۔ شہزادی، شریفہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے چہرہ جھکا لیا۔ میں آج سے آپ کی غلام ہوں۔ راجہ نے مجھے آپ کی جاسوسی کرنے کا کہا تھا اور میں یہ صرف اس لیے کر رہی تھی کیونکہ میں ان کی غلام تھی، مگر آج سے مجھ میں یہ سب پہلا حق آپ کا ہے۔ میں آپ کے لیے وہ بھی کروں گی جو میں کسی اور کے لیے نہیں کرتی، بس مجھے معاف کر دیجیے شہزادی۔ وہ دوبارہ جھکنے لگی، مگر تالیہ کی تنبیہ یاد آئی، سو ہاتھ باندھے کھڑی رہی۔ تالیہ مسہری تک آئی، ایک شان سے لباس پھیلا کر اس پہ بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی، پھر گالوں پہ جھومتی سنہری لٹ تو انگلیوں کے درمیان سے گزارتے ہوئے گویا ہوئی۔ تم آج سے نہ صرف میری کنیز ہو بلکہ تم اس محل میں میری آنکھیں اور میرے کان ہوگی۔ تم میرا ہر حکم بلا چوں چرا مانو گی، تو میرے لیے ہر وہ کام کرو گی جو میں تمہیں کہوں گی۔ اس کے بدلے میں تمہیں اچھا مال اور اچھی خوراک دوں گی، اور سب سے بڑھ کے میں تمہیں عزت دوں گی۔ میں تمہیں اپنے پیروں کو چاٹنے سے بچاؤں گی، میں تمہیں ایک انسان کی طرح رکھوں گی۔ لیکن جس دن تم نے مجھ سے غداری کی، اس روز میں تمہاری جان لے لوں گی۔ آخری الفاظ چبا چبا کر ادا کیے۔ اس کی آنکھیں شریفہ کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ وہ فوراً بولی، آپ مجھے ہمیشہ وفادار پائیں گی شہزادی۔ میں نے بہل سے کوئی غداری نہیں کی، نہ کروں گی۔ آپ حکم دیجیے، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ تالیہ نے ایک انگلی اپنے کان کے آویزے پہ پھیرتے ہوئے سوچتی نظروں سے شریفہ کو دیکھا۔ آج جب ہم بازار گئے تھے تو وہاں ایک عمارت تعمیر ہو رہی تھی۔ وہ اور اس کے سامنے والی حویلی کس کی ہے؟ وہ، شریفہ نے جلدی جلدی ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑتی اور بتانے لگی، وہ دونوں حویلیاں ابو الخیر کی ہیں۔ وہ ملاقہ کا سب سے بڑا تاجر ہے، بہت مال، بیٹوں اور غلاموں والا۔ کس چیز کا تاجر ہے وہ؟ مچھلی، گوشت اور مسالوں کا۔ وہ ہندوستانی تاجروں سے سخت خار کھاتا ہے اور ان کے مسالے چرا لیتا ہے یا خراب کروا دیتا ہے اور اپنے مسالے مہنگے دام بیچتا ہے۔ وہ رئیس ہے اور اس کے ہاں سلاطین، وزراء اور امراء کا روز کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ راجہ مراد کا خاص دوست ہے وہ۔ اوہ، اور وہ لوگ جو عمارت تعمیر کر رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ ان کے غلام ہیں۔ عام لوگوں کی طرح وہ منڈی سے غلام نہیں خریدتا، بلکہ لوگوں کو اغوا کر کے زبردستی غلام بنا لیتا ہے، پھر ان سے مفت میں کام کرواتا ہے۔ برسوں لوگ اس کے پاس یوں ہی قید ہیں، مگر اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ ہر بندھارا کا دوست جو ہوتا ہے۔ تو کیا سارے غلام ہمیشہ اس کے پاس قید رہتے ہیں؟ نہیں، وہ چند غلاموں کو جو کسی ہنر سے آراستہ ہوں اور دیکھنے میں تنومند اور مضبوط ہوں، ان کو وہ الگ کر لیتا ہے۔ تالیہ چونک کے سیدھی ہوئی۔ اچھا، اور ان کو وہ اچھی خوراک دیتا ہے نا، تاکہ وہ صحت مند لگے؟ شریفہ نے سر ہلایا۔ جی ہاں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، انہیں سارے ہنر سکھاتا ہے، انہیں خوب تیار کر کے ہر تھوڑے عرصے بعد نیلامی میں بیچ دیتا ہے۔ نیلامی؟ وہ چونکی انسانوں کی نیلامی؟ اس کا دل ڈوبا۔ جی شہزادی،
چین میں بھی تو ہوتی ہوں گی نا نیلامیاں۔ اس کا انداز دفاعی مگر مخموم سا ہو گیا۔ بڑے بڑے عمرا اور شہزادے ایسے نیلامیوں سے اپنے لیے خاص غلام خریدا کرتے ہیں۔ وہ رکی۔ کیا آپ کے پاس کسی غلام کو خریدنا چاہتی ہیں؟ جو میں چاہتی ہوں وہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تم وہ نہ کر سکو، لیکن اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ کام تم کو ہی کرنا ہے ہر صورت۔ اس کے الفاظ سرد تھے اور سنگین بھی۔ دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ دیوار پہ لگی قندیل ہلکی سی پھڑپھڑا رہی تھی۔ باہر تڑا تڑ بارش برسے جا رہی تھی۔ ابو الخیر کی حویلی کے باورچی خانے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے تھے۔ ان کے اندر فرش پر بوسے کے بستر تھے اور دروازوں کے جگہ پردے لہرا رہے تھے۔ ایسے ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ چت لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا، بازوؤں کا تکیہ بنا کے سر تلے رکھا ہوا اور گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔ باہر بارش موسلادھار برس رہی تھی۔ وقفے وقفے سے بجلی چمکتی اور اوپر لگے روشن دان سے اندر آ کے سارا کمرہ روشن کر دیتی۔ روشن دان چند فٹ ہی اونچا تھا اور شیشے کا بنا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی کھڑکی نہ تھی۔ یکدم پلدا ہلکا سا سرکہ اور ننھی سی آرانے اندر داخل ہوئی۔ کھلے بالوں پہ سفید ہیئر بینڈ لگائے، سفید فراک پہنے وہ آہستہ سے ایک دیوار سے جا لگی اور اداسی سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈیڈ؟ وہ چھت کو تکتے ہوئے بڑبڑایا۔ آپ دکھی ہیں نا؟ ہونا بھی چاہیے۔ آخر آپ ایک قیدی ہیں، وقت کے قیدی، اس گندے میلے ہاتھے میں پھنسے قیدی، جہاں کوئی کبھی بھی آپ کو زخمی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، جہاں یہ آپ سے جانوروں کی طرح کام کرواتے ہیں۔ آپ کو اب اس زندگی اور خدا سے مایوس ہو جانا چاہیے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کو تلخ حقیقت سے روشناس کروا رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے میں جب لا پڑھ رہا تھا تو میں کیا بننا چاہتا تھا؟ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ چڑ سی گئی۔ آپ کو اپنی قسمت کو کوسنا چاہیے، آپ کو رونا چاہیے، آپ کو اچھی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ میں شیف بننا چاہتا تھا۔ وہ چھت کو دیکھ کے مسکرایا۔ مجھے کھانے سے محبت تھی، سلاد کے پتوں کا رنگ، آگ پہ پیاز بھوننے کی خوشبو، اسٹیک کے پکنے کی آوازیں، مکئی کے دانوں کی ساخت۔ مجھے کھانے سے محبت تھی آریانہ، اور مجھے کچن کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے سبزیاں کاٹنے میں جو مزہ آتا تھا وہ اور کسی چیز میں نہیں آتا تھا، مگر میں اتنا مصروف ہوتا تھا کہ کچھ نہیں بنا پاتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے یاد کر کے کہہ رہا تھا۔ چہرے پہ زخم کے نشان ابھی تک نظر آ رہے تھے۔ شیو تازہ کی تھی مگر بلیڈ سے چند خراشیں پڑ گئی تھیں۔ ڈیڈ، اس مایوسی اور بددلی کو دیکھیں جو آپ کے ارد گرد پھیلی ہے۔ یہ کچرا، یہ انسانوں کو جانوروں کی طرح استعمال کرنا۔ ڈیڈ، اس کا دماغ آرانے کے روپ میں اس کو یاد کروا رہا تھا کہ اسے دنیا کے دوسرے اکثر لوگوں کی طرح صرف برا ہی سوچنا ہے، مگر وہ اپنے دل سے کچھ اور کہے جا رہا تھا۔ شادی کے بعد ویسے ہی اسرا کھانا بناتی تھی۔ پھر میں سیاست میں آ گیا۔ امریکہ جب میں اسسٹنٹ اٹارنی کا الیکشن لڑنے نکلا تو میرے ساتھ پی آر کے لوگ ہوتے تھے ہر وقت، اور جب میں مشہور ہوتا گیا تو میرا اسٹاف بڑھتا گیا۔ لوگ میری ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں ملائیشیا واپس آیا تو میرا نام مزید بڑھ گیا۔ پرائیویسی ختم ہو گئی۔ ملازم، کنسلٹنٹ، کمپینین اسٹاف، باڈی مین، ہر وقت کوئی ساتھ چپکا ہوتا تھا۔ سیاست، ٹی وی شوز، پبلک اپیرنسز، میرا ایک بزنس فیس تھا۔ مجھے اپنا امیج کے مطابق کام کرنا تھا۔ میں کرتا رہا۔ بارش کی بوندیں گرتی رہیں، بجلی چمکتی رہی اور وہ بولتا رہا۔ آریانہ ساتھ ہی کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ اسے نہیں سن رہا تھا۔ ہر وقت میڈیا رپورٹرز، مخالف سیاستدان، میری اپنی پارٹی کے لوگ اور میرا خاندان، میرے فینز میری ہر حرکت کو جج کر رہے ہوتے، اور جب میں تنہا ہوتا تو میں صرف اتنا مصروف ہوتا کہ کچن میں قدم تک نہ رکھ پاتا۔ مگر وہ شوق کبھی ختم نہیں ہوا۔ میں قید تھا، مجبوریوں اور کاموں میں، مگر اب میں آزاد ہوں۔ آپ قید ہیں ڈیڈ، وہ روحان سی ہوئی۔ ہر چیز میں مثبت پہلو دیکھنا چھوڑ دے ڈیڈ۔ نہیں، میں آزاد ہوں، پہلی دفعہ میں آزاد ہوا ہوں آریانہ۔ اس نے نظروں کا زاویہ موڑا اور مسکرا کے دیوار سے لگی پریشان اور ڈری ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، کوئی میرا اسکینڈل نہیں بنائے گا، کوئی مجھے جج نہیں کرے گا۔ میں کبھی اتنا آزاد نہیں ہوا۔ میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مجھے اس ملک کو نہیں چلانا، مجھے کوئی پارٹی نہیں چلانی۔ دیکھو ارد گرد، یہاں کوئی مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ مجھے کسی کے سامنے اپنا بزنس فیس قائم نہیں رکھنا۔ میں آزاد ہوں اور میں اس باورچی خانے میں کھانا پکا سکتا ہوں۔ آپ پھنس چکے ہیں، آپ مظلوم ہیں، آپ وکٹم ہیں۔ میں مظلوم نہیں ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے وہ دروازہ پار کیا تھا، یہ میری چوائس تھی، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں خوش ہوں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مشکل وقت میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھوں گا، میں اس سے کچھ سیکھ کے نکلوں گا۔ تمہارے باپ نے آج تک ہمت نہیں ہاری، گیو اپ نہیں کیا، تو اب وہ کیوں ہمت ہارے گا؟ نکل تو میں آؤں گا اس سے، مگر مجھے اس قید کو بھی ایک تجربے جیسا سمجھنا ہوگا جو مجھے کچھ سکھائے۔ مجھے اس سے بہتر انسان بن کے نکلنا ہے، زیادہ آزاد۔ آپ کو ڈرنا چاہیے کہ یہ جنگلی لوگ آپ کو مار نہ دے۔ مرنا کیا ہوتا ہے آریانہ؟ اس نے گہری سانس لی اور بازوؤں کا تکیہ سر تلے رکھے دوبارہ سے اوپر دیکھنے گیا۔ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جانا، اور جب آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہو تو پچھلی کے فائدے نقصان پیمانے ہو جاتے ہیں۔ اگر مار بھی دیں تو کیا ہوگا؟ میں موت سے نہیں ڈرتا، موت بھی صرف ایک تجربہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں دنیا سے جانے سے پہلے وہاں کتنی اچھائی اور پازیٹیوٹی پھیلا کے جاتا ہوں۔ جب انسان کو یہ ایمان آ جاتا ہے نا تو وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اس نے پھر سے دیوار کو دیکھا تو اب آریانہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اپنے تمام ترواہموں اور خدشات سمیت غائب ہو چکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی مثبت سوچ نے اندر سر اٹھاتے منفی پن کو شکست دے دی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بارش